اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، ساتھیو، عزیز طلباء، پیارے پیارے ماشاءاللہ، دو چار باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری، تو خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کے لیے بھیجا ہے۔ عمل کیا ہے؟ یہاں یہ آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ اس دنیا کے اندر ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ایک بات، اچھے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ملتی ہے، لیکن کس کو؟ اس کو توفیق ملتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اپنے بندوں کو ناپسند بھی کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب بندے کا مستقل عمل بگڑتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کی طرف کوشش نہیں کرتا، توفیق جب ملتی ہے تو اس کے لیے اللہ راستے بنا دیتا ہے۔ جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے، سیکھنے سکھانے کے لیے توفیق دے دی۔ توفیق سے پہلے کیا ہوا؟ عمل کا ارادہ دل میں پیدا ہو گیا۔ عمل کا ارادہ دل میں پیدا ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نظر کرم ڈال کے قبول کر لیا پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ دیکھو، دنیا میں 7 ارب انسان ہیں تقریباً۔ ان 7 ارب انسانوں میں 2 یا 3 ارب مسلمان ہیں۔ ان تمام مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ چند ہزار کو قرآن کے یاد کرنے کے لیے قبول کرتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے لاکھ کو قبول کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے قبول؟ اللہ کا ایک نظام ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ یاد کر رہے ہیں، آپ لوگ معلوم ہے کیا کر رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا کر، حالانکہ اللہ کسی سبب اور ذریعے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے چند کو چن کر قرآن کو ہمیں یاد کر کے اس کی حفاظت کا کام لے رہا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے یہ! تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ پھر جتنی اس کو جس سے محبت ہوگی اتنے نیک اعمال کی اس کو توفیق ملے گی۔ کسی کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو نماز کی توفیق، کسی کو اور محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو 5 نمازوں کی توفیق، کسی کو اور محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو پورے دین پر عمل کی توفیق، کسی کو اور محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو قرآن کے یاد کرنے کی توفیق، کسی کو اور محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو یاد کروانے کی توفیق، کسی کو اور محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو قرآن پھیلانے کی توفیق۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جس سے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ جو چاہتا ہے بندہ اس کو مرنے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دعائیں اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر قرآن کو کسی چمڑے میں باندھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو آگ نہیں کھائے گی،
یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس سینے کو قرآن کے لیے چن لیا ہو، کیا قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کھائے گی؟ روایت میں آتا ہے ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ 40 لوگوں کی سفارش کا ذریعہ بنائیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں کی سفارش کا اور شفاعت کا ذریعہ بنائیں گے، اور کہے گا یا اللہ ان پر جہنم واجب ہو گئی ہے، ان کو چھوڑ دے تو، ایک حافظ قرآن۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور ان کے سروں پر ایسا تاج ہوگا کہ جس کی روشنی آفتاب اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا گمان ہے اگر وہ روشنی اور وہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تم حافظ قرآن بنو یا اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ۔ شاہجہاں بادشاہ تھا نا، یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے نا، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یاد کرنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، پڑھانے کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کر کے رہتی انسانیت تک کو یہ بتا دیا کہ پوری کائنات کے اندر جب سے قرآن نازل ہوا اور قیامت آنے تک اگر کسی کتاب کا یاد کرنا آسان ہے تو صرف قرآن کا یاد کرنا آسان ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب مکمل حفظ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کو مکمل سینوں میں اتارتا ہے۔ اور عجیب آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو پہاڑوں کو، اگر ان پہ ہم اپنے کلام کو نازل کر دیتے تو یہ اس کے بوجھ سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، کپ کپا جاتا، تھر تھرا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے انسانی دل کو اور اپنے اس دل کو چنا کہ اس میں ہم اپنے کلام کو محفوظ کریں گے۔ پوری دنیا میں بائبل کے 3 حافظ ہیں، صرف نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ انجیل کے صرف 3 حافظ ہیں پوری دنیا میں۔ کتنے؟ 3۔ عیسائیوں کی جو کتاب ہے نا، اس کو کتنے لوگوں نے یاد کیا دنیا میں؟ 3 پادریوں نے صرف یاد کیا ہے، اس سے زیادہ پوری دنیا میں ان کے پاس تعداد نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کے محلے کی مسجد میں 3 آدمی حافظ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ 5 سال کا بچہ بھی حافظ، 10 سال کا بچہ بھی حافظ، 100 سال کا بوڑھا بھی حافظ۔ اور عجیب بات ہے جو اس کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ کمزور نہیں ہونے دیتے، اس کی نگاہیں کمزور نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے امام شافعی نے لکھا ہے چند چیزیں حافظیں کو بڑھاتی ہیں، التعطر والسواک وتلاوت القرآن، کہتے خوشبو کا لگانا، مسواک کا کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ 3 چیزیں حافظے کو بڑھاتی ہیں۔ اور جتنے ٹیلنٹڈ اور جتنے ذہین دنیا میں حافظ ہوتے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے، یاد کرنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں میں ڈال دیا، وہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری کتاب ایک بار پڑھو بور ہو جاؤ گے، دوبارہ پڑھنے کا من نہیں کرے گا، اور جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے بار بار اس کا لطف اور اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے۔ دوسری بات، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے، اورنگزیب کے بیٹوں نے حفظ کر لیا۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے حفظ کیا تو یہ شاہجہاں کے پاس گئے۔ 52-53 سال اس وقت ان کی عمر تھی۔ 50 سال اکھنڈ بھارت پر جس نے حکومت کی ہے، اور مجموعی جو ہندوستان تھا اس وقت کا، اس پر جو حکومت کی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال کی عمر میں، تو اپنے والد کے پاس شاہجہان کے پاس گئے اور کہا کہ ابا جان میرے بچوں نے حفظ کر لیا ہے۔ کہنے لگے مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ تاج تو اللہ تجھے پہنائے گا، میرا کیا فائدہ ہے؟ مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ دل پہ بات لگ گئی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے چند مہینوں یا چند سال میں حفظ کر لیا۔ اپنے والد کے پاس گئے، بادشاہ ہیں، تخت نشین ہیں، حفظ کرنے کے بعد گئے ابا جان اب تیرا بیٹا بھی حافظ ہو گیا ہے، اب اللہ تجھے بھی تاج پہنائے گا۔ تو شاہجہاں نے گلے لگایا اور کہا اب کام کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم کلام ہے کہ یہ نعمت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ آپ دنیا میں کسی چیز سے، سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، سب سے بڑی نعمت، IAS آفیسر ہو، ایڈوکیٹ ہو، لائر ہو، دنیا کا کتنا بھی بڑا عہدیدار ہو، آپ کی مسجد میں آئے گا، حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور امام کو نماز کے قبول کروانے کا اس آدمی کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا خدا کی بارگاہ میں۔ تو اسی لیے آپ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ کو دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو اسی لیے عظمت کے ساتھ اس کو پڑھیں، محنت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ نے یہ توفیق دی ہے، ایک تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس کی خدمت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے جس طرح تو نے ہمیں قبول کیا ہے، مرتے دم تک ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور اس کی خدمت کے لیے ہم کو قبول فرما لے۔ یہ دعائیں اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اس سے تعلق ہمارا مضبوط رہے گا، اور اساتذہ کی محبت کے ساتھ اور ان کے ادب کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب دعا کرا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء اعیننا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء اعیننا۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، معصوم بچوں کا مجمع ہے، اللہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کا مجمع ہے، یا اللہ علماء بیٹھے ہیں، اللہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو تو قرآن کی نسبت سے بہت پیار ہے۔ اے رب کریم، جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہیں۔ اے پروردگار عالم، آپ کو اس ایسے مجموعوں پر بڑا پیار آتا ہے جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں آپ کے پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہوں۔ اے رب کریم، اے اللہ، آپ کو آپ کے قرآن کی نسبت بہت پیاری ہے، یہ نسبت محمد رسول اللہ سے ہے، حضرات صحابہ سے ہے۔ اللہ، اس گئے گزرے زمانے میں جب آپ کا یہ دین لٹ رہا ہے، اے پیارے اللہ، آپ نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم اتنا تو کہہ سکیں کہ یا اللہ، جس زمانے میں تیرا دین لٹ رہا تھا، ہم نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے قرآن کو یاد کیا تھا۔ اے اللہ، ہمیں قیامت تک اے اللہ دین کے کام میں لگائے رکھیے، موت کی آخری سانس تک اپنے نام کی اور اپنے کلام کی نسبت اور برکت سے جوڑے رکھیے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، پوری دنیا ہمیں بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ دیکھو، عجیب و غریب لوگ آ گئے، غریب مانگنے والے آ گئے، چندہ کرنے والے آ گئے، لیکن اللہ آپ جانتے ہیں آپ کے کلام کی نسبت کتنی بڑی ہے۔ کل قیامت کے دن آپ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ اے اللہ، اس دن کی برکت اے اللہ جب آپ لوگوں پر ظاہر فرمائیں گے، اللہ ہمیں اللہ آپ نے دنیا میں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، کروڑوں انسانوں میں آپ نے چند کو چنا ہے، اللہ ہمیں موت تک اپنے کلام کی نسبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس کے حق کو حق بتا دے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ، جتنے بچے بیٹھے ہیں سب کو حافظ قرآن بنا دیجئے، عامل قرآن بنا دیجئے، تالی قرآن بنا دیجئے، قاری قرآن بنا دیجئے، اور اے اللہ عاشق قرآن بنا دیجئے۔ اے اللہ، قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے والوں سے بڑا پیار تھا۔ اے اللہ، یہ بڑی اونچی نسبت ہے۔ اے اللہ، ایسے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، باطل یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کے حروف کو مٹا دے، اے اللہ باطل یہ چاہتا ہے حفاظ کو مٹا دیا جائے، لیکن اللہ آپ نے حفاظت کا انتظام، اے اللہ آپ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اے پروردگار عالم، اے پیارے اللہ، اے اللہ آپ نے ہمیں ذریعہ سبب کے طور پہ اس کی اشاعت کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ آپ کا کرم ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ، اس ادارے کو قبول فرما لیجئے، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لیجئے، اس گاؤں کے اس ادارے کی برکت سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، یہاں کے محبت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ، دین کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ،
اے اللہ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما دیجئے، اپنی ذات سے سچا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کلام کی برکت سے ہمیں ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مرحومہ کے حالات کو اس کلام کی برکت سے دور فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے مالک کائنات، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ معصوم بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ کے گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ بڑی دیر اور دور سے آئے ہیں، اے اللہ صرف تیرے بندوں کی محبت میں اور تیرے دین کی نسبت پر آئے ہیں۔ اللہ اگر یہ دین نہ ہوتا اور دین کی نسبت نہ ہوتی ہمیں تو کوئی کھڑا بھی نہ کرتا۔ اے مالک الملک، کتنی عزتوں سے نوازتا ہے تو۔ اللہ ہمارے گناہوں کی حد نہیں، تیری عطاؤں کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ ہمیں اپنے بندے ہونے کا احساس پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے نفس کی تابعداری کر کر کے تھک چکے ہیں، اے رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اے اللہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی ماں نے اس کو گھر سے بھگا دیا، اس نے دروازہ بند کر لیا، تھوڑی دیر بعد 10 منٹ کے بعد دروازہ کھول کر دیکھ رہی تھی میرا لال کہیں دور تو نہیں چلا گیا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے گناہگار کمزور بندے ہیں، آپ کی رحمت بڑی تیزی سے ہمارے انتظار میں ہوتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ان قرآن پڑھنے پڑھانے والے معصوم بچوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ جو دونوں حضرات آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہاں کے متولی کو، یہاں کے پڑھانے والوں کو، قاری صاحب کو، اس علاقے کے تمام عورتوں مردوں کو یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما کر قبولیت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اس گاؤں میں علماء صلحاء پیدا فرما دیجئے، اللہ والے پیدا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے گجرات کی سرزمین کو بہت قبول کیا ہے، اللہ اس قوم کو قیامت تک اسی طرح بنائے رکھیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔